بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ اور اس کے آخری کے 10 دن بھی شروع ہو چکے ہیں، اور حدیثوں میں جیسے بتایا گیا ہے کہ عام دنوں کے عام مہینوں کے مقابلے میں یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کے اعتبار سے پورے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے اس پورے مہینے کے دنوں میں یہ جو آخری کے 10 دن ہے یہ اور بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں نیکی اور ثواب کے اعتبار سے۔ اسی لیے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے نیکی کے کاموں میں اضافہ ہو جانا چاہیے، اور پھر اس میں بھی آخری کے 10 دنوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے شروع کے 20 دنوں کے مقابلے میں آخری کے 10 دنوں میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ آخری کے 10 دنوں کی خصوصیت کی وجہ سے۔ چنانچہ طاق آتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں بتائی گئی، وہ بھی آخری کے 10 دنوں میں ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر جیسی عظیم ترین عبادت وہ بھی اسی میں ہے، اور اسی طریقے سے لیلۃ الجائزہ یعنی آخری رات جو عید کی رات ہوتی ہے اس میں بھی عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، وہ بھی انہی دنوں کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے ان اشاروں کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر یہ آخر کے 10 دنوں میں ہم کو اپنی عبادتوں میں اور بھی زیادہ اضافے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں تو ہم بازار میں ادھر ادھر پھرتے ہی ہیں، لیکن رمضان شریف میں تو بازار کو ہمارا آنا جانا بالکل کم ہو جانا چاہیے، اور آخری کے 10 دنوں میں تو بالکل بند ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ رمضان شریف کی صحیح معنی میں قدردانی کرتے ہیں تو وہ لوگ رمضان میں دنیا کے کاموں سے اور بازار سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخر کے 10 دنوں میں تو گیا اپنے آپ کو بازار سے پوری طریقے سے دور کر لیتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں اعتکاف، اس کی بڑی فضیلت اور اس کے بہت فائدے بتائے گئے ہیں، وہ بھی یہ آخری رات میں رکھے گئے ہیں۔ اس طریقے سے 4-5 چیزیں ہیں، ایک تو طاق آتے ہیں، اور پھر شب قدر ہے، اور لیلۃ الجائزہ ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف ہے۔ یہ 4 رمضان کی جو اسپیشلی خاص بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ آخر کے 10 دنوں میں ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اکثر بولتا ہوں، پہلے زمانے میں جو ہے یہ پنکھے جو ہوتے تھے اس میں ریگولیٹر میں صرف 3 اسٹیپ ہوتے تھے، اب تو بعض ریگولیٹروں میں 5-5 اسٹیپ بھی آ رہے ہیں۔ تو جب آپ پنکھا جو ہے پہلے نمبر پر رکھتے ہیں تو اس کی پتیاں بہت آہستہ پھرتی ہیں، اور پتیاں آہستہ پھرنے کا مطلب ہے کہ ہوا بھی اس کی بہت تھوڑی آتی ہے، لیکن اس کی ریگولیٹر پاور کو تھوڑا سا آپ بڑھا دیں اور 1 سے 2 نمبر پر پہنچ جاتے ہیں تو پتیوں میں اور تھوڑا سا تیزی آتی ہے، اور پتیوں میں تیزی آنے کا مطلب ہوا کے اندر تیزی آتی ہے۔ اور جب ریگولیٹر کو اور بڑھا کے 3rd نمبر پر کر دیتے ہیں تو پنکھے کی پتیاں اپنے پوری رفتار کے ساتھ چلتی ہیں، اور پوری رفتار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ہوا بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جو جھونکے ہیں وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ چلنے لگتے ہیں، اور پھر جب اس کا دوسرا ہفتہ دوسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت کی ہواؤں کے جھونکوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہ آخری دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکوں کا جو ریگولیٹر ہے وہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے پھرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں اور اس کے جھونکے بندوں کو بہرور کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت بندوں کو ملتی رہتی ہے۔ مگر اس مثال میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے،
وہ یہ ہے کہ پنکھوں کی تیزی اور اس کی رفتار کے نتیجے میں چلنے والی ہوا کو لینے کے لیے یا تو پنکھے کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، کم سے کم آس پاس میں قریب میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ جہاں پنکھوں کی ہوا پہنچے، لیکن پنکھا کھلا ہوا ایک طرف اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، تو ظاہر بات ہے کہ پنکھوں کی ہوا کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ آخری کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو لگاتے ہیں۔ جو لوگ نیکی اور عبادت کے کاموں میں اور اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، گویا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکوں کے پنکھوں کے قریب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، کوشش کرنا چاہیے کہ آخر کے یہ 10 دنوں میں ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہو، مگر ہم لوگوں کا عام طور پر جو ہے زیادہ تر وقت دنیا کے کاموں کے اندر گزرتا، تو ہر چیز کے اندر ہم لوگ جو ہے دنیا کا فائدہ دیکھتے، اسی لیے دنیا کے فائدے کی مثال دیے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا، اور حیدرآباد والے تو اور اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، سال میں ایک مرتبہ یہاں جنوری سے لے کے فروری کی 15 تاریخ تک نمائش لگتی ہے، اور وہ نمائش میں جو ہے باہر کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، چیزیں زیادہ قیمت میں بکتی ہیں۔ تو نمائش کیا ہے؟ چیزوں کے بیچنے کا ایک موسم ہے، اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اور زیادہ سے زیادہ بزنس پروفٹ حاصل کرنے کا ایک موسم ہے۔ اسی لیے اتنا پہلے سے کوشش کرتے ہیں کہ سب نمائش میں ایک اسٹال ہم کو مل جائے تاکہ ہم اپنی چیزیں اور اپنی دکان وہاں لگا کر زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ چنانچہ جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جو چیز باہر 10 روپے میں ملتی وہ چیز اندر 100 روپے میں ملتی، قریب قریب۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بندوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب دلانے کے لیے ایک موسم ہے جو آخری کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے۔ اب جو اس موسم سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ آخرت کا ثواب حاصل کر لے وہ خوش نصیب ہے، اور جو ایسے دنوں میں بھی بازار کے اندر اپنے وقت کو برباد کرے وہ منحوس ہے، اور وہ انسان بد نصیب ہے جو ایسے 10 دنوں میں بھی بازار میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ بازار اس کیا ضروری ہے؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے مگر بیکار خالی مکھیاں مارتے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے لیکن بیکار باتوں میں بیکار کاموں میں وقت برباد کر رہا ہے، یہ بد نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کی طرف سے جنتیوں کو جنت میں بیش بہا نعمتوں سے سرفراز کریں گے اللہ تعالیٰ، تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نیک بندے دنیا کا وہ لمحہ یاد کریں گے جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اور وہاں جا کر وہ افسوس کریں گے کہ کاش فلاں فلاں وقت ہم لوگوں نے یہ وقت اللہ کی یاد اور ذکر کے بغیر گزار دیا تھا، اگر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کو یاد کرتے ذکر کرتے تو آج یہاں ہمارے کو اس کا بھی ثواب ملتا۔ سوچئے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حق میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ لوگ بھی جنت میں پہنچ کر دنیا میں ذکر کے بغیر گزارے ہوئے وقت کو یاد کر کے افسوس کریں گے، تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ تو دنیا کے باتوں میں گزرتا ہے، بیکار باتوں میں گزرتا ہے، ہمارے کو کتنا افسوس ہونے والا ہے یہ اندازہ لگائیے۔ بلکہ جنت بھی ملنا شاید ہمارے حساب سے تو بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے تو الگ بات ہے۔ تو کر دیے کہ آخری کے 10 دنوں میں بھائیوں خوب جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ کر فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے دیکھیے، یہ جو 10 دن ہے اس میں تاخراتیں ہیں، اس کو بولتے ہیں تاخراتیں۔ تاخراتوں کا مطلب جو نان ڈیوائڈنگ راتیں ہوتی ہے وہ ہے 21 ہے جو گزر چکی ہے، اب 23 ہے، آج جو رات آنے والی ہے وہ 23ویں ہے اور دوسری تاخرات ہے۔ اسی طریقے سے 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یہ تاخراتیں کہلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاخراتوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری کے 10 دنوں کی تاخراتوں میں۔ اس میں ایک بات تو معلوم ہوئی کہ شب قدر جو ہے گم شدہ سرمایہ ہے، گم گئی سو چیز ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تلاش کرنا کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جو کوشش کرتا ہے اس کو بولتے ہیں تلاش کرنا۔ ہم لوگ بھی تلاش کر رہے ہیں،
مگر جیسے دنیا کی چیزیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے، ہم لوگ تب شب قدر کے بارے میں ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو انداز ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا یہ غلط ہے، اس طرز عمل کو ہم کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے شب قدر کا، اس کو اختیار کرنا، اور وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے شب قدر کے ملنے کی جگہ، یاد رکھنا میری بات بھائیو، ایک ہے شب قدر کے ملنے کی جگہ اور ایک شب قدر کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ دو چیزیں بھی شریعت نے بتلائی ہے۔ شب قدر کے ملنے کے دو مقامات ہیں، یا تو شب قدر مسجد میں ملیں گی یا شب قدر گھر میں ملیں گے۔ بازار میں شب قدر ملنے والی نہیں ہے، یاد رکھیے اچھے طریقے سے، بلکہ بازار میں ملی سو شب قدر بھی مس ہو جانے کی جگہ ہے۔ بازار کیا ہے؟ ملی سو شب قدر بھی چھین لیے جانے کی جگہ ہے۔ شب قدر ملنے کی جگہ کیا ہے؟ یا تو مسجد ہے یا گھر ہے، بس ان دونوں کے علاوہ کسی اور تیسرے مقام پر شب قدر ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے شب قدر کا ڈھونڈنے کی جگہ۔ اور شب قدر کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ ہے عبادت۔ شب قدر یا تو گھر میں ملیں گی یا تو مسجد میں ملیں گی، اور شب قدر صرف عبادت کے کاموں میں لگنے سے مل سکتی ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں شب قدر نہیں ملتی وہاں جا رہے ہیں شب قدر لینے کے لیے، بلکہ ملی سو بھی چھن جاتی ویسی جگہ جا رہے ہیں۔ کہاں ملیں گی؟ مٹی ملیں گی۔ اور جن کاموں میں شب قدر نہیں ملتی بلکہ جن کاموں میں ملی سو شب قدر بھی چھوٹ جاتی، وہ کاموں میں ہم جو ہے اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں، تو کہاں سے ملیں گے شب قدر؟ میں اکثر سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، میں پڑھائی کے زمانے میں جو ہے وہ انگلش کی کتاب میں ایک کہانی پڑھا تھا، اور وہ ایسے دن کے لیے شاید یاد رہ گئی ذہن میں میرے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی رستے سے جا رہا تھا، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ گھر کے باہر کوئی چیز ڈھونڈ رہا، تلاش کر رہا۔ تو ہم لوگ بھی شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی گھر کے باہر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ تو رستے سے جانے والا بولا میں کیا ڈھونڈ رہا؟ میں نے بولا سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولا انہیں پوچھا کہ کہاں گھومی سوئی تمہاری؟ بولا گھر کے اندر گھومی۔ انہوں نے بولا ارے بیوقوف، گھر میں سوئی گھومی، باہر ڈھونڈ رہا؟ چیز جہاں گھومی وہاں ڈھونڈنے سے چیز ملتی، چیز جہاں نہیں گھومی وہاں چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تو ان بولا کہ گھر میں چونکہ اندھیرا ہے اور باہر اجالا ہے، اسی لیے باہر سوئی ڈھونڈ رہا بولا کرتے۔ پھر ان سمجھدار آدمی بولا کہ جہاں چیز گم ہوئی ہے اگر وہاں اندھیرا ہے تو چراغ جلا کے، چمنی جلا کے روشنی پیدا کر کے وہ روشنی میں ڈھونڈے تو چیز ملتی۔ جہاں چیز نہیں گمی وہاں روشنیوں کے ہزاروں کنگوں میں بھی جلا کے روشنی کر لیا تو چیز نہیں ملتی۔ اس لیے وہ کیا تھا؟ انہیں بدھو، کیا بولتے ہیں آدمی کو؟ بدھو، بیوقوف آدمی، اور باہر سے جا کر دیکھ کر اس کو صحیح رہبری کرنے والا ہوشیار آدمی۔ اب اس واقعے میں، اس کہانی میں ذہن میں رکھیے کہ جب ایک آدمی گھر میں چیز گھومی ہے، گھر کے باہر ڈھونڈ رہا تو انہیں بیوقوف ہے، تو ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں؟ اس سے بڑے بیوقوف تو ہم لوگ ہیں، اس سے بڑے مہا بیوقوف، یہ مہا گھامڑ ہوتے ہیں نا حیدرآباد کی زبان میں، مہا گھامڑ یا مہا بیوقوف ہم ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اگرچہ کہ تھا بدھو اور چیز جہاں نہیں ملی، سوئی جہاں نہیں ملی وہاں ڈھونڈا، مگر جو ہے ایک سمجھدار آدمی کے بتلانے سے اس کی بات کو مان لیا، مان کے گھر کے اندر گیا اور گھر کے اندر جا کے روشنی کے لیے چراغ جلایا، اور چراغ جلا کے چراغ کی روشنی میں سوئی ڈھونڈا تو اس کو سوئی مل گئی۔ انہیں بیوقوف تھا مگر ہمارے سے ذرا کم درجے کا تھا، مگر اس سے مہا درجے کے بیوقوف ہم ہے کہ علماء بول رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ لے رہے ہیں، اللہ ہم سکھا لے رہے ہیں کہ شب قدر بازار میں ملنے کی چیز نہیں ہے، مگر ہم لوگ بول رہے ہیں تم کتنا بھی پکار لو، پھڑ پھڑا لو، ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، ہم آوارہ گردی کرنے کا ہم نے طے کر لیا ہے، اسی لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں بازار میں جا کر آوارہ گردی کریں گے برابر۔ تو پھر ایسی صورت میں انہیں بیوقوف ہوا یا ہم لوگ بیوقوف ہوئے؟
اگر ان بیوقوف ہے تو اس سے بڑے بیوقوف اپن لوگ آئیں. علماء بول رہے بازار میں نہیں ملتی شب قدر، مسجد میں ملتی، مگر پھر بھی علماء کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہاں پھر رہے ہیں؟ بازاروں میں. آوارہ گردی، یہ آوارہ گردی کا لفظ تھوڑا سخت ہے، ذرا لوگوں کو تکلیف ہوگی، مگر ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے. میں جو آوارہ گردی کا لفظ عمدن استعمال کروں تاکہ تکلیف ہو، آپ کو احساس ہو کہ بھئی واہ کتنا برا لفظ بول رہے باپ صاحب. یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اس سے برا ہے. آپ کو احساس ہو کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ. جیسے بولتے ہیں نا کیا کرا رہے، گھڑے چلا رہا کیا، وہی کر رہے ہیں ہم لوگوں بھی کام. اس لیے بھائیوں بازار میں نہیں جانا ہے، وقت برباد کرنا نہیں ہے بیکار کاموں میں. اور میں یہ بھی بولتا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس جگنے کی رات ہے ہی نہیں، جگنے کی رات ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے پاس ہے جگنے کی رات. شیوراتری کا کیا ہے؟ شیوراتری جگنے کی رات. کیسے بھی جگو، پتے کھیلتے تو بھی جگو، گڑمبا مارتے جگو، پاکٹا مارتے ہوئے جگو، پھکڑ بازیاں مارتے ہوئے جگو، مگر جگو. ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ایسے پتے کھیلنے سے، پاکٹا گڑمبا مارنے سے تو بہتر ہے سو جاؤ تاکہ گناہ سے تو بچ سکو. تو عرض ہے کہ بھائیوں یہ جو آخری رات ہے، یہ آخری 10 دن ہے، عشرہ ہے، اس میں کے جو طاق راتیں ہیں ان میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر بطور خاص شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے بھائیوں. دوسری بات اس موقع پر ذہن میں رکھیے کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. اس سے پہلے جمعے میں چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں نے مختصر کہا، اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آدمی اعتکاف کی وجہ سے اللہ کے گھر میں بند جاتا ہے، رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام جو مسجد کے باہر انجام دیے جاتے ہیں مگر انہیں اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ نیکی ثواب کے کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اعتکاف کی وجہ سے جو نیکی کے کام اس سے مس ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا بھی ثواب اس کو دیتے ہیں. جیسے پرسوں میں جو ہے فجر کے بعد کے حدیث کے درس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ جنازے کی نماز مسجد کے باہر پڑھنا ہے، فرمود ہے کہ مسجد سے باہر جا نہیں سکتا، تو جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. اور کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہیں کر سکتا، اور کوئی جو ہے انتقال کر جائے تو اس کے متعلقین کو دلاسا اور جو ہے پرسہ نہیں دے سکتا، حالانکہ یہ بہت بڑے ثواب کے کام ہیں. کوئی پریشان حال آدمی ہے، اس کی مدد کرنا ہے، مسجد کے باہر نہیں جا سکتا، حالانکہ کسی کی پریشان حال کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، مگر یہ سب کام نیکی کی اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں میرے گھر میں آ کے تو رہ گیا، میرے گھر میں آ کے پڑ گیا، جس کی وجہ سے تو وہ کام نہیں کر سک رہا نا، ٹھیک ہے وہ کام کرنے والوں کے برابر میں تیرے کو ثواب دیتا ہوں تو وہ کام نہیں کرنے کے باوجود. اس کی مثال موجود ہے حدیث میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے دعا نہیں کر سکتا، حدیث میں جو شخص قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے دعا نہیں کر سکتا، یعنی اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھانے کی وجہ سے، اس پر لوگوں کو سکھانے کی وجہ سے، غرض ہے کہ قرآن کے ہی کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے اتنا مصروف ہے کہ اس کو دعا بھی کرنے کو ٹائم نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی دعاؤں میں جو جو چیزیں مانگیں گے میں اس سے زیادہ تیرے کو دوں گا. کیوں؟ میرے کلام کی خدمت میں تو لگا ہوا ہے، میرے قرآن کے کام میں تو لگا ہوا ہے، گویا میرے کام میں لگا ہوا ہے، اس لیے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ تیرے کو دوں گا. تو یہ اعتکاف کرنے والے کی شان کہ اعتکاف میں ایک اللہ کا بندہ مسجد کے اندر اللہ کے چوکھٹ پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کے در پہ اپنے ماتھے کو رگڑتا رہتا ہے. گویا میں ایک اور حیدرآباد کی سادی زبان میں بولتا ہوں، معتکف بولے تو چپکو فقیر، حیدرآباد کی زبان میں چپکو فقیر. ایک فقیر جو ہے ایک مالدار آدمی کے گھر پہ گیا کہتے مگر ان جو ہے فقیر ہے، انہیں بڑا اللہ کا نام پہ دے، اللہ کے نام پہ ووٹ میں دیتا ہی نہیں، میں کبھی دی، میری تو تاریخ میں آخری فقیر ہوں، میں تو آخری بخیل ہوں، میں یہ پیسہ بھی خرچ ہوا تو میرے کو متلی شروع ہو جاتی، اور 10 روپے چلے گئے تو میرے کو جو ہے ہال ہیبت شروع ہو جاتی، 100 روپے چلے گئے تو میرے کو ہارٹ آنا باقی رہتا، اور اگر 1000 روپے چلے گئے تو میرے کڈنی فیل ہو جاتے، میرا بی پی بڑھ جاتا، میرا شوگر بڑھ جاتا، سوال ہی پیدا ہونا تو میں تیرے کو دیتا ہی نہیں. مگر انہیں بھی فقیر شپکوں نے بولا کہ میری بھی تاریخ ہے، میں لیے بغیر جاتا ہی نہیں، بولے یہاں سے میں لیے بغیر جاتا ہی نہیں. اب انہیں دیکھا کہ بھائی اس کو دیے تھے کہ نہیں، پیچھا چھوڑا رہا نہیں، ٹھیک ہے بیدار آ کے کیا کرتا دیتا. اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو بڑے سخی داتا ہیں،
وہ تو دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بندہ معتکف جو ہے وہ شک و فقیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پڑ جاتا ہے یہ طے کر کے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں اللہ کا در۔ جب تک اللہ میرے حق میں جہنم سے خلاصی کا فیصلہ نہیں کریں گے میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ میرے حق میں راضی ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے میں نہیں نکلوں گا یہاں سے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کو بولتے، اس لیے فرمایا کہ اگرچہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے بیوی بچے گھر بار وغیرہ کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے، جیسے کل جو ہے کل کی تراویح میں نے رہبانیت کے بارے میں وضاحت کیا ہے کہ یہ عیسائیوں کا اختیار کیا ہوا طریقہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے سے وہ ہٹ رہے تھے تو اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالے رکھنے کے لیے انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، یعنی بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ میدانوں میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اسلام میں وہ طریقہ نہیں ہے، شادی کر کے بیوی بچوں کو پال کر ہر بار بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ مگر یہ جو آخری کے 10 دن ہے یہ رہبانیت نہیں ہے، چند دن کے لیے اپنے آپ کو بیوی بچوں سے دور کر کے اللہ کی طرف لو لگانا اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، لائٹاں آ رہے ہیں، کب ہے وہ جو باہر کھمبوں میں سے جو وائر جا رہا نا کرنٹ کا، وہ کرنٹ کا وائر مسجد کے میٹر سے لگا ہوا ہے تو اس کرنٹ بھی آ رہا، پنکھے بھی چل رہے ہیں، کولر بھی چل رہے ہیں اور جو ہے لائٹاں بھی کھل رہے ہیں، روشنی آ رہی، لیکن مسجد کے میٹر سے کھمبے کا وائر ہٹا دیے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، گرمی وحشت، لوگ میرے پر دانتا پیسنا شروع کرتے، گرمی ہو رہی ہے الگ اپنا بکوا لگا رہے ہیں، بکوا ختم کرو حضرت گرمی سے پریشان ہیں ہم۔ تو اس طریقے سے اعتکاف کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کنیکشن کا جو تار ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو چھوڑنا ہے، اس لیے اسی اہتمام کے ساتھ۔ اور بھائیو اسی طریقے سے یہ جو آخری کے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں صدقہ فطر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ کہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی صدقہ فطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو بیفور کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، ورنہ تو ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے اور جو وقت ہے اس کو وقت پہ ادا کرنا۔ بعض ہولے لوگ آئیں اور چلتے چلتے مغرب کا وقت ہوا یا نماز پڑھ لیے، اب دیکھیں صاحب اپنے کو آگے جو ہے وہ سنگارنٹی آگے جانا ہے، پھر کہاں بیچ میں رکو، مغرب کی نماز ہوتی پھٹافٹ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے چلے جاتے، کیونکہ روڈ کی مسجد ہے، ایسے ہولے آتے رہتے اپنے پاس بھی، تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، نہ سفر میں نہ حضر میں، جو پڑھتے غلط کرتے ہیں، صرف ایک ہی جگہ ہے بس، وہ کیا؟ حج کے موقع پر میدان عرفہ سے مزدلفہ کی طرف نکلتے تو وہاں حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب پڑھے بغیر نکلنا ہے، اور کہاں جا کے پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں، وہاں مغرب اور عشاء دو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں دو نمازاں اس سوائے حج کے کہیں بھی جائز نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے، لیکن زکوٰۃ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر اس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ ضرورت مند اگر ہمارے سامنے موجود ہے، ابھی ہمارے زکوٰۃ کا سال نہیں ہوا ہے تو ہم بیفور دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کا اگرچہ کہ ابھی ٹائم نہیں ہے مگر ضرورت مند فقیر ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر قریب قریب ایک ہی سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہاں بھی جو ہے نصاب کے برابر مال ہونا ہے، یہاں بھی نصاب کے برابر مال ہونا ہے، وہاں بھی 1 سال گزرنا ہے، یہاں بھی 1 سال گزرنا ہے، وہاں بھی ضرورت سے زائد ہونا ہے، یہاں بھی ضرورت سے زائد ہونا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں 1 سال گزرنا ضروری ہے، یہاں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ یعنی بڑے لوگوں پر ہی ہے، نابالغ پر نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ چھوٹے بڑے سب پر ہے، سب لوگوں پر ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، عید کے دن عید کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی کیں بولنا شروع کرا،
تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کے پاس اگر پیسے تو لوگ اپنے پیسوں میں سے ادا کریں گے، لیکن نابالغ بچے جو ہے چھوٹے، وہ ان کی طرف سے ان کے جو سرپرست ہیں، باپ ہیں، وہ لوگ ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے صدقہ فطر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کے اندر دو بڑے بڑے بینیفٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ غریب بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، اسی لیے فرمایا کہ ہم پہلے سے اگر اس کو پیسے دے دیں گے تو بیچارہ جو ہے اپنے لیے عید کے دن کپڑے، شیر خرما اور دوسرے جو ہے چیزوں کا انتظام کر لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم انسان بشر ہیں، ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ روزوں میں ہم سے بھول چوک، اونچ نیچ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صدقہ فطر کی برکت سے ہمارے جو ہے روزے کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بھائیو، اس موقع پر ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے عبادات رمضان کے ذریعے سے مغفرت حاصل نہیں کی، فرمایا کہ وہ بدنصیب انسان ہے، بدنصیب انسان ہے۔ ایسے فرمایا کہ کسی کو ماں باپ ملے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، فرمایا کہ وہ بھی بدنصیب انسان ہے۔ ایسے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا، وہ بدنصیب انسان ہے۔ اس لیے بھائیو اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا جو ہے آخری کے 10 دن جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اور جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال چاہیے ہم کو اس میں لگنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر کوئی شخص جو ہے اس سے حاصل کیا ہونا چاہیے کہ توحید اور ایمان کے بغیر کوئی آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اور ایسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ جہنم سے بچو چاہے کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ خیرات سے جو ہے آدمی جہنم سے بچتا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک سوال آیا ہے کہ عید سے کتنے دن پہلے دے سکتے ہیں؟ پہلے کی لمٹ نہیں ہے، کتنے بھی پہلے دے سکتے ہیں۔ عید سے حتیٰ کہ رمضان شروع ہوتے وقت، رمضان کے شروع میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ بس دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے ضرورت مند کا تقاضا کب آیا ہے، جب آیا دے سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور بات یہ ہے کہ بعد مدے کے بعد رات گئی، بات گئی، عید کا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا یعنی کیا بولنا چاہیے کہ صدقہ فطر بھی ختم نہیں، بلکہ بعض حدیثوں میں سرکار نے فرمایا آدمی کے رمضان کی عبادتیں معلق رہتی ہیں، بیچ میں اٹکی ہوئی رہتی ہیں۔ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تب جا کر جو ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو غرض ہے کہ بھائی غریب کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، تلاش کر کے ضرورت مند تک پہنچائیے۔ اپنے جو رشتہ داروں میں غربا ہیں ان کو تقسیم کیجیے، ورنہ تو راستے میں ادھر ادھر پھرنے والے اور مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے یہ مسیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ اکثر لوگ امام کو، مؤذن کو جو ہے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تحقیق کرنا اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنے بارے میں تو بولتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میں خود زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مالک کا احسان ہے۔ اسی لیے دیکھ سمجھ کر، سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو صحیح علم، صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے کوئی مدین بیگم ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے تمام بیمار بھائیوں بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔